اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ نے حسن ظن کیا کہ میرا شیخ غوث ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا مقام ہے، تو اس سے بھی اونچا مقام ہے، تو فیض آپ کو اسی مقام سے ہوگا، خواہ وہ اس مقام پر فائز نہ ہو۔ اگر شیخ اس مقام پہ فائز نہیں ہے لیکن چونکہ حسن ظن کی برکت سے فیض اس مرید کو اسی مقام سے ہوگا۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ نے ایک جگہ بیان میں کہا کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اسپیڈ اتنی ہو، بہت تیز نہ ہو، اس سے بھی غفلت ہو جاتی ہے، اور بہت سلو اتنی سلو کہ تشویش ہو، یہ بھی مناسب نہیں۔ معتدل رفتار ہو، رفتار معتدل ہو تو کہ اللہ کی طرف دل متوجہ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ کا دل غافل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بہت اچھا اعتقاد کیا آپ نے، بہت اچھا عجیب اعتقاد کیا۔ پھر ہم نے اصلاح کے لیے بتایا کہ آپ کا تو تعلق ہم سے بیعت کا ہے، اصلاح کا ہے، اور ابھی تک آپ کو اسی میں شبہ ہے کہ پیر غافل بھی ہوتا ہے اور کبھی ذاکر ہوتا ہے کبھی غافل ہوتا ہے، ابھی تک اتنا بھی اعتقاد نہیں تو کیا فائدہ ہوگا آپ؟ ہم نے کہا اتنا بھی اعتقاد نہیں تو فائدہ کیا ہوگا، ابھی تک اتنا ادب بھی نہیں سیکھا تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں تو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ غوث سے بھی اونچا مقام سمجھو تو اسی مقام سے فیض ہوگا۔ آپ نے تو اتنا بھی حسن ظن نہیں کیا ابھی تک، تو آپ کو غفلت اور ذکر میں شبہ ہے، اسی خیال میں ہو۔ تو بہرحال ادب سکھانے کے لیے ایسی بات اگر بتا دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، حسن ظن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خوش گمانی سے اور سوء ظن سے بچنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جن باتوں سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے ہم دوسروں کو بھی بتاتے تھے۔ بھائی ہم تو اپنے حضرت والا کے ساتھ بہت الحمدللہ اللہ کی مہربانی و کرم سے حسن ظن خوب رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کئی مشائخ ہوں تقابل و تفاضل نہ کرو ان میں، کہ بھئی ہمارا شیخ اول کی نسبت بہت قوی تھی، شیخ ثانی کی کچھ کم، ایسے ویسے ایسی باتیں نہ کرے آدمی، یہ اپنے کو محروم کرنا ہے، اپنے کو محروم کرنا ہے، تو پھر سب سے ویسا ہی کمال کا فیض ہوگا اگر سب سے کمال کا حسن ظن ہوگا۔ چونکہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جیسا حسن ظن ہوتا ہے ویسا ہی پھر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، جتنا حسن ظن ہو اتنا ہی پھر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔